ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ننھے پھولوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب بچے اسکول تو جا رہے ہوں گے اور جانا بھی چاہیے۔ آپ سب بچے دین کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں، اور آج ہمارے دین کو ایسے ہی بچوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے علم اور عمل کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ آج آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس معصوم ہستی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جی ہاں، آج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام، جو سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہی حسین جن کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کے عنوان سے یاد کیا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہوا۔ بچوں، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک بہت بڑی پوسٹ تک پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کی اپنی کوشش، اس کے اپنا علم، اس کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے والدین اور عزیز و رشتہ داروں کی محنت اور ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ یہی چیز امام حسین علیہ السلام کو اس بلند درجے تک پہنچانے کے لیے بھی اہم ثابت ہوئی، کیونکہ آپ کا خاندان ایک بہت ہی عظیم المرتبہ خاندان تھا۔ آپ کے خاندان میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے والد امام المتقین، امام الاوصیاء، اور آپ کی والدہ وہ کہ جو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اب بچوں، آپ خود یہ سوچیں کہ جس شخص کا خاندان اتنا عظیم ہو اور جس شخص کی تربیت ان عظیم ہستیوں نے کی ہو، وہ خود کتنا عظیم اور بزرگ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم اور سخاوت اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، شجاعت و بہادری امام علی علیہ السلام سے، عفت و پاکیزگی اور طہارت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے، اور حلم و بردباری امام حسن علیہ السلام سے سیکھی۔ اور جب یہ تمام خصوصیات مل جاتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اس دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے محرم کے ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو مجالس میں اکثراً سنا ہوگا، اور میں آج دوبارہ امام حسین علیہ السلام کی وہ فضائل کہ جو پیغمبر گرامی نے اپنی احادیث میں کہے، دوبارہ سے کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر گرامی اکثراً فرمایا کرتے تھے، بار الہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی فرماتے کہ اے خدا، حسن و حسین میرے اس چمن کے دو پھول ہیں۔ اور ایک اور حدیث پیغمبر گرامی کی جو بہت ہی مشہور ہے اور آپ لوگوں نے اکثراً سنی ہوگی کہ پیغمبر گرامی فرماتے تھے، حسین منی و انا من الحسین، کہ اے خدا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کی ہر حرکت، ہر فکر، ہر عمل، ہر سوچ مجھ محمد کی حرکت، فکر، عمل اور سوچ ہے۔ ننھے دوستوں، امام حسین علیہ السلام کی جود و سخا بہت مشہور ہے، اور اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک شخص، ایک سائل امام حسین علیہ السلام کے در کو دستک دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے حسین، آپ میری مدد کیجئے، میں فقیر ہوں، میں سائل ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پردے کی اوٹ سے ہی پیسے عطا کرتے ہیں۔ اس وقت ایک صحابی وہاں پر موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا حسین، آپ نے اس سائل کو پردے کی اوٹ سے ہی کیوں عطا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ میں اس سائل کے چہرے پر احساس شرمندگی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور رحمت کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کو ایک کنیز جب ایک گلدستہ پھولوں کا بنا کر دیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اس محبت اور رحمت کے صدقے آپ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر عبادت کو دیکھیں تو عصر عاشور اور خود شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فقط اور فقط خداوند متعال کی عبادت کے لیے عمر بن سعد سے ایک رات کی مہلت دی، اور جب نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جنگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے خداوند متعال کی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اور نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچنے میں ہمیں واضح نظر آتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ بر خدا تھا، اور یہی پیغام امام حسین علیہ السلام اس سانحہ کربلا کے ذریعے ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے،
کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کو سہنا ہی کیوں نہ پڑے، چاہے اس میں ہمیں اپنی جان، مال، اپنے عزیز، اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور سب کی قربانی کیوں نہ ہی دینی پڑے، اپنے دین کا سودا، اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی دنیا جیسی چیز سے نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ بچوں کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اپنے اس پروگرام کو اس ایک شعر پر اختتام کروں گی۔ مقتل کی سرزمین پہ بناتا رہا حسین، مقتل کی سرزمین پہ بناتا رہا حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام برات۔